اب ان کے بعد تحسین عالیہ بنت محمد شفیق کو مدعو کرتی ہوں، جن کی تقریر کا عنوان ہے بسم اللہ کی برکت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، معزز معلمین و معلمات، طالبات جامعہ، معزز سامعین و سامعات، میں تحسین عالیہ بنت محمد شفیق، میں الصف الثالث من العالمیہ کی طالبہ ہوں اور 7th کلاس کی اسٹوڈنٹ۔ آج کے اس 10ویں سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے بسم اللہ کی برکتیں۔ 7 حروف میں مشتمل ایک چھوٹا سا کلمہ بسم اللہ خیر و برکت و فوائد و مسرت کا معنی ہے اور بے شمار کلموں کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مسلمان دن بھر میں بہت مرتبہ اس کلمے کو دہراتا ہے۔ اس کلمے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا آغاز اسی کلمے سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی پہلی آیت، بلکہ ہر سورت کی پہلی آیت یہی ہے۔ قرآن مجید کی پہلی وحی اصول علم کی ہدایت ہے، جس کا آغاز اللہ کے نام سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، سورہ علق آیت نمبر 1۔ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اسلام میں ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کی تعلیم ملتی ہے، اور بھی بہت ساری عبادتوں کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وضو ایک اہم عبادت ہے، جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کہا جائے تو وضو نامکمل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا وضو درست اور مکمل نہیں ہوتا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ صبح اور شام کی بہت ساری دعاؤں کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ سوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، قضائے حاجت کے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، اسی طرح کی بہت ساری دعاؤں کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، جس سے بسم اللہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایسے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے جس میں بسم اللہ نہ کہا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جمع ہوتے اور کھانا حاضر کیا جاتا، اور ہم میں سے کوئی اس وقت تک کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شروع کر دے۔ ایک مرتبہ کھانا حاضر تھا تو ایک دیہاتی آیا اور کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک بچی آئی اور وہ بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر فرمایا ایسے کھانے کو شیطان اپنے حلال کر لیتا ہے جس میں بسم اللہ نہ کہا جائے۔ پہلے وہ دیہاتی کے ساتھ آیا تاکہ ہمارا کھانا کھا سکے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر وہ بچی کے ساتھ آیا تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ شیطان میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شر اور نقصان سے بچنے کے لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ فرشتے ایسے شخص کی حفاظت کرتے ہیں جو کسی بھی مصیبت یا پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں زخمی ہو گئے، ان کی انگلیاں کٹ گئی تو ان کی زبان سے آہ کی آواز نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا اگر تم آہ کی بجائے بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں آسمان کی طرف اٹھا لے جاتے اور آسمان میں داخل ہوتے ہوئے سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔